یا الہی بدنگاہی کی نحوست سے بچا، بے قراری بے سکونی کی اذیت سے بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا موضوع ان شادی شدہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بیوی کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، مار کر کے، یعنی خوف زدہ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی فخر محسوس کرتے ہیں ان کو اپنے کسٹڈی میں رکھ کر کے۔ بالکل اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، لیکن اطاعت کرانے کے لیے ان پیارے اسلامی بھائیوں کو میں یہ بات بتا کر کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، مار کر کے ان کو خوف زدہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اور بھی راستے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارے کچھ ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ان حرکتوں کو کرنے کے بعد اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اپنا زور چلاتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ میری بیوی میرے انڈر میں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو شریعت کا حکم ہے، اگر اس حکم کو اگر ہم فالو کریں گے، جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم شادی شدہ زندگی کیسے گزاریں، اس کو ہم جب جانیں گے، سمجھیں گے، عورتوں کو بھی چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو جانیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو سمجھیں، جانیں، اسی احسن طریقے سے، اخلاقی طریقے سے شوہر بن کر کے ان سے پیش آئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے ہمارا گھر جو ہے بنتا اور سنورتا نظر آئے گا، اور ہمارے بیوی بچے بھی خوش رہیں گے، ہمارا گھر بھی خوشحال رہے گا، اور ہمارا رب بھی خوش رہے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اکثر جو لوگ ڈرا کر کے، دھمکا کر کے رکھتے ہیں، بالخصوص یہ وہ ضرور سنیں اور سمجھیں، اور اپنے آپ کو سن کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنی عادت کو بدلیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی صورت میں ہے۔ تم نے ان کو اللہ عز و جل کے عہد پیمان پر لیا، اور اللہ عز و جل کے کلمہ یعنی حکم کے ذریعے ان کی شرم گاہیں تم پر حلال ہوئیں۔ تم ان کے لباس اور نفقہ یعنی خرچ اور کھانا وغیرہ میں وسعت رکھو، اللہ عز و جل تمہارے رزق میں وسعت فرمائے گا اور تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اور یاد رکھو تم جیسا کرو گے اللہ عز و جل بھی ویسا بدلہ تمہیں دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی بیوی کو جو ہے قاعدے سے رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے رزق میں بھی برکت ہو رہی ہے، عمر میں بھی برکت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی بیویوں کو جو ہے ڈرا کر کے، دھمکا کر کے جو ہے رکھتے ہیں اور ان کو اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ہمیں بھی پریشانی ملے گی، وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے۔ تو عورتوں کے معاملوں میں جو ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو اس کے حقوق ہیں، اپنی بیوی کو ہمیں کس طرح سے رکھنا چاہیے، اس حقوق کو جانیں اور سمجھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی شادی شدہ والی گزاریں گے تو بیوی بھی خوش رہے گی اور شوہر بھی خوش رہے گا، اور یہ دونوں کے خوش رہنے سے جو ہمارا جو گھر ہے
وہ بھی خوش رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیدیوں کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آتی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہیں، جس گھر میں انہوں نے اپنا بچپنا گزارا ہے وہ تمام یادیں چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قیدیوں جیسی صورت ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہیں، وہ گھر اب اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سب کو چھوڑ کے آئیں آپ کے لیے اور ہم انہیں نہ سمجھیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جاننا اور سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، مار کے، پیٹ کے ہم اس کو درست کر لیں گے، ہم اپنے کسٹڈی میں کر لیں گے، تو ایسا سوچنا اور سمجھنا پیارے اسلامی بھائیوں یہ بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے خود کیا ارشاد فرما رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ عورتیں جو ہیں اگر ہم نے ان سے نرمی اختیار کی، اخلاق سے پیش آئے، صحیح زبان سے ہم ان سے کلام کیے اور صحیح طریقے سے ہم ان سے پیش آئے اور ان کے تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو عورت اپنی جان نچھاور کر دے گی، اور برعکس اس کے ہم نے اگر الٹا کیا تو پیارے اسلامی بھائیوں عورت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے قابو میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بات کا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل خود خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی زوجہ یعنی بیوی حضرت سیدنا تنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلق کی شکایت کی، یعنی دنیا کی کوئی شکایت کی، تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کیا بتایا خلیل اللہ علیہ السلام کو کہ میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور وہ یوں کہ عورت یعنی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور ٹیڑھی پسلی کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، لہٰذا اسے برداشت کرو اور جیسے بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرو، ہاں اگر دین میں کمی دیکھو تو ضرور پوری کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے دادی حوا کو جو ہے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر ہم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، ہم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے ہاتھوں ہی سے توڑ ڈالیں گے، یعنی ہم اپنے گھر کو برباد کر دیں گے۔ عورت سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو برداشت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے، لیکن دینی معاملات میں اگر کوئی کمی دیکھو تو اس کو پورا کرو۔ تو کیسے؟ احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ شوہر پر کیا حقوق ہے بیوی کے لیے وہ جاننا آپ شوہروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں یعنی خدامہ جو ہوتی ہیں، غلام کو وضو، اس کی نیت، تیمم، حیض و نفاس اور جنابت سے غسل، استحاضہ کے احکام اور وضو و نماز کے فرائض و سنن کی تعلیم دے، اور خصوصاً عقائد اہل سنت یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اہل سنت سکھائے، غیبت، چغلی اور نجاست سے بچنے، فضول گوئی سے خاموشی، ذکر و آداب بجا لانے پر استقامت اور گناہ اور برائی سے اجتناب کی تعلیم دے، یعنی بچنے کی تعلیم دے تمام برائیوں سے، اور اگر اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کو سکھانے سے قاصر ہے، یعنی کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تعلیم دے سکے علم کی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی اور محرم سے پوچھیں، اور مرد کو اپنی عورتوں کو ایسی جگہ جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے جہاں
وہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اپنے دین کے احکام کو جان سکیں اور جہنم میں جانے سے بچ سکیں۔ تو اچھی باتیں، اگر دین کی باتیں، مسئلے مسائل کی باتیں، یعنی غسل اور تمام جو عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگر عورت کسی محرم کے پاس جاتی ہے تو انہیں منع نہ کرے، جانے دیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اس طرح سے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی عورتوں کو سمجھیں گے تو ہمارا گھر ٹوٹنے سے بھی بچ جائے گا، ہمارے آپس میں لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ خوب مل جل کر کے رہنے کی کوشش کریں، اخلاق طریقے سے جو ہے اپنی زندگی گزاریں، احسن طریقے سے پیش آئیں ایک دوسرے سے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھیں، مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا خیال رکھیں، ان کی شکوہ شکایت کسی سے نہ کریں، بلکہ جو غلطی کمی دیکھیں انہیں سمجھائیں احسن طریقے سے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے جو ہے ماحول میں کیسا انقلاب برپا ہوگا، آپ کے گھر میں کیسی برکت ہوگی۔ عورتوں کا پورا خیال رکھیں، ان کے جو شوق ہوتے ہیں اگر شوہر نہیں پورا کرے گا تو کون کرے گا؟ ان کے کپڑے کا، ان کے تمام کھانے پینے کا، ان کے جو ہے ادھر ادھر لے جانے کا آپ پوری طرح سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو اپنے شوہروں کی عزت اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔